آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے؟ آپ پیچھے نہ بتائیں، گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ انشاءاللہ 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 ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. یہ تو ہے نا جی پکی بات ہے کہ پاکستانی ہے. یہ سرحد پار آتے جاتے تھے. کیا خیال ہے آفتاب انور کے آفتاب اقبال نے اس کے پیسے پکڑے ہیں یا ویسے ہی انہوں وہ جڑی ایک دانشورانہ بواسیر ہے تحت انہیں یہ بیان دیتا ہے؟ پاکستان کے فیمس جرنلسٹ کا ہے جن کا نام آفتاب اقبال ہے. آفتاب اقبال ہے. آج کے شو میں ہم بات کریں گے کہ کون سا صحافی ہے جو ISI کے کروڑوں کھانے کے بعد اب امریکی مال اندر کر رہے. کون سا نہیں کون سا؟ ہاں جی. اور چڑیا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس پہ بھی آج روشنی ڈالیں گے. اور کچھ لوگ عمران فروشی کے بعد وطن فروشی بھی پکڑے گئے ہیں. میر صاحب نے کئی لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اس پہ بات کریں گے. آج کا ویلاگ بڑا ایکسکلوسیو ہے، اس کو مس نہ کیجیے گا. جی میر صاحب پھر کہاں سے شروع کریں؟ وطن فروشی عمران فروشی سے یا چڑیا سے شروع کر لیں؟ نہیں، وہ کرتے ہیں اپنے پرانے بیلی، دفعہ دور کے بیلی آفتاب اقبال جو اس وقت انڈین میڈیا انہیں جو ہے وہ گلوریفائی کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ جی انہوں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیے اور وہ بھی لت تے اتنے لت رکھ کے اور بڑا ان کا کہ جڑا گردن دا انداز ایک خاص مندرے دا ایپ کر کے دس رہے نے کہ ایک تو ہے طلحہ ہاشمی اور فلاں ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جو پہلگام جو حملہ ہوا ہے پکی بات ہے کہ پاکستانی ہے. یہ سرحد پار آتے جاتے تھے. انڈیا یہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان نے کیا ہے، پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کا وہ کام ہے پہلگام، جس میں 26 لوگ مارے گئے. ہم بطور پاکستانی اور بطور ریاست اس کی ہمیشہ مذمت کر رہے ہیں، پہلے دن سے مذمت کر رہے ہیں. اور ہمارا یہ کہنا ہے، ہماری فوج کا اور پاکستانی حکومت کا، پاکستانی سرکار کا، کہ دنیا کی نیوٹرل ایجنسیاں اس کی انویسٹیگیشن کریں. پاکستان کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور یہ اتنے بہ کے تلے والی جتیاں پا کے اور وہ کر رہے لا کے یار یہ بہت میں 36 سال سے صحافی ہوں اور میرا آپ کسی ایک کالم میں کوئی ایک حرف بتا دیں کہ جس میں نے اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا ہو، سیاسی ان کی جو ہے وہ کی ہو، مدح سرائی کی ہو، تعریف کی ہو. میں اپنی بات کر رہا ہوں. طاہر سرور میر، ولد غلام سرور میر، اس کی یہ ڈاکٹرین، صحافتی ڈاکٹرین یہ رہی ہے کہ فوج ہمارا ایسٹ ہے، ہمارا ادارہ ہے، ہمارا دفاع کا ضامن ہے، لیکن اس کی جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے اور آئین کو توڑ دیا ہے اس کی بھرپور مذمت. لیکن کوئی کویلا جب جنگ ہو تو اس پہ آپ جو ہے وہ نہ صرف دشمن کی زبان بولیں بلکہ اس کو لیڈ کریں اور مس لیڈ کریں، اور دشمن کے دیے جھوٹے دلائل کو آپ اپنی ویورشپ کے اندر پھیلا کر اور دشمن کا کام آسان کریں. یہ ہاشم موسیٰ اور طلحہ ہاشمی کو ہم نہیں جانتے. اور ابھی ششی تھرور صاحب لے کے گئے جو گروپ آف پارلیمنٹیرینز انڈینز کا، جی، تو انہوں نے جب پہلے ملک میں پہنچے تو ثبوت کے طور پر نہ انہوں نے آفتاب صاحب ہاشم موسیٰ کا نام لیا ہے نہ طلحہ ہاشمی کا لیا. انہوں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ 2016 میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے ایویڈنس ہم نے دیے تھے، پاکستان نے اس پہ کوئی خاص پروگرس نہیں دکھائی. جی، مطلب سب سے بڑا دلیل کیا ہے ان کی کہ جو پریویس واقعات ہوئے ہیں ان پہ پاکستانی ریاست نے کام نہیں کیا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلگام بھی انہی کا کام. جی، اور آپ بلا وجہ اپنی 4-5 انگلیاں اپنی طرف کر کے تو ان لوگوں کی آپ پذیرے ہی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. یہی وہ فیکٹر ہے جس کی میں نے بات کی تھی کہ وطن فروشی کے بعد، عمران فروشی کے بعد اب وطن فروشی. آپ کا کیا خیال ہے آفتاب انور کے آفتاب اقبال نے اس کے پیسے پکڑے ہیں یا ویسے ہی انہوں وہ جڑی ایک دانشورانہ بواسیر ہے تحت انہیں یہ بیان دیتا ہے؟
میں آفتاب صاحب کو کبھی بھی غدار یا وطن دشمن تو نہیں سمجھوں گا، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو ریسرچرز ہیں وہ آپ ساتھ تو نہیں فلائی کر سکتے ہر جگہ. تو جب تھوڑی بہت بندے نے خود محنت کرنی ہوتی ہے نا، تو پھر اس لیول کا انٹلیکچوئلزم سامنے نہیں آتا اور بندہ اس طرح کی خبریں بھی. اور دوسرا وہ عمران خان صاحب کی محبت میں اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھانا. یار بڑا ویک جواب ہے یہ میرا. ایک جرا اور لے لو. بات یہ ہے کہ جس کیٹیگری کی اور جس کماش کی آفتاب اقبال زبان بول رہے ہیں، یہ وہ کیٹیگری بنتی ہے جو حسین حقانی کی مستقل پھر حکومتیں کوئی بھی آئیں وہ ایک اس پہ چارج فریم ہوتا ہے اس بندے پہ جو اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مستقل غدار اس کو ڈکلیئر کرتی ہے ریاست. تو پھر پاکستان آنا ناممکن ہو جاتا ہے. کیا یہ اس طرح کی کوئی موو ہے پولیٹیکل اسالم لینے کی؟ آپ جس طرح سے میرا سوال وزن والا ہے اس وزن کا جواب دیں پلیز. میں اپنے اوقات کے حساب سے وزن ڈال سکتا ہوں منیر صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرا جملہ بیچ میں رہ گیا کہ دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی محبت میں یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو ہر دو صورتوں میں نیچا دکھانا چاہتے ہیں. پاکستان وہ میں آپ کو کیوں دے دیتا ہوں. آج آپ نے مجھے علیمہ خان صاحبہ کا وہ ویڈیو دکھایا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آئے بیٹھے افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھے اور ہمیں بتایا کہ ہمارے بھائی کی غلطی کیا ہے اور کیا گیو اینڈ ٹیک کرنا. گیو اینڈ ٹیک کیا عمران نے گفٹ کیا کرنا ہے اور آپ نے ٹھیک کیا کرنا ہے. تو میرا مطلب ہے یہ جو شاہ نالوں زیادہ عمران زیادہ وفادار بنے. مطلب عمران صاحب کی میں اتنی ہی عزت کرتا ہوں جتنا کوئی ان کا ووٹر کرتا ہے. ایز صحافی اور ایز پاکستان کا شہری میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جب وہ منتخب وزیر اعظم ہے، جب انہیں پابند سلاسل کیا جاتا ہے تو ہر اس آئین فروش اس جرنیل کو اندر ہونا چاہیے جس نے اس ملک کا آئین توڑا. اور آئین توڑنا بھی اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے یہ غداری ہے. تو یہاں تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی پہلگام والے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی دی. اور ابھی تک آفتاب صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انڈیا نے نہ ہاشم موسیٰ نہ طلحہ ہاشمی کسی کے خلاف پرچہ نہیں کاٹا اور کوئی گرفتار بھی نہیں ہوا. چاروں کے چاروں یا پانچوں جو بھی حملہ آور تھے وہاں سے زندہ نکلے اور آج تک کوئی گرفتار نہیں ہوا. تو آپ پاکستان پہ مدعا نہ ڈالیں. دوسری بات وہ کہ برہموس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ان کے پاس سپر سونک میزائل ہے تو ہمارے پاس ہائپر سونک نہیں ہے. آپ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ایسی سپیڈ جی یہ تو وہ اب چل گیا برہموس بھی، لیکن فتح نے جتنا ڈیسائسو رول ادا کیا ہے تو برہموس کے چلنے سے ہوا ہے کہ یہاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ کو فون کر کے کہہ دیا ہو کہ جی ہمارا سیز فائر کرائے. یہ تو ہوا ہے جب فتح چلا ہے صبح 5:01 پہ. اور میر صاحب مجھے کریڈٹ دیجیے گا، میں نے آپ کے شو میں کہا تھا کہ ہم دن کے اجالے میں حملہ کریں گے. بالکل. اور صبح 5 بجے حملہ ہوا ہے. یار تمہاری خبریں تو اگر ریشو نکالی جائے نا، اس ملک کے لاکھوں روپے جو تنخواہ لینے والے سیلری کٹھی وہ کرتے ہیں ان سے زیادہ آپ کی ایکوریسی رہی ہے. آپ نے جو بات میر ٹاکیز میں کہی ہے وہ 24 گھنٹوں میں یا 36 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں پوری ہوئی ہے. میں آپ کا جو ہے تجزیہ عسکری تجزیہ کار ہاتھ اٹھاتا ہوں. دا ونر آفتاب انور. چلو شکر ہے. اور میرے وغیرہ تجزیہ کار نا سارے تجزیہ کر کے بعد اپنے بارے سے نہیں بتانا. نہیں آپ ادھر آئے اسی. اچھا برہموس کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کو فتح میزائل پہ بات کرنا ہے جو ابھی یہ بھی ایک لمبی سائنس ہے کہ آپ کو یہ بھی شاید نہ پتا ہو کہ یہ راکٹ سسٹم ہے فتح یا یہ میزائل ہے. یہ بلسٹک میزائل سالڈ فیول سے چلتا ہے یا یہ لیکوڈ فیول سے چلتا ہے. تو یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارا جو فتح راکٹ سسٹم ہے یہ انڈیا کے پاس نہ اس کا جواب ہے. S-400 کے ساتھ میر صاحب 16 یا 18 میزائل ہوتے ہیں. تو جب ہم ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے فتح میزائل چلائیں گے تو وہ 16 یا 18 میزائل کتنے کو انٹرسیپٹ کر لیں. صحیح. تو اس کے بعد تو پھر مودی کال کر کے کہے گا میری صلح کرا دو. اور پھر آفتاب یہ بنتا یہ ہے کہ جب دیکھیں ہمیں اپنی جمہوریت ساری زندگی انڈیا کی جمہوریت سے چھوٹی اور ناتواں نظر آئی ہے. اس پہ ہم تنقید کرتے رہے ہیں. میں نے بھی تنقید کی، آفتاب نے بھی اپنے لیول پہ، اور بھی جو صحافی ہیں دانشور ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
لیکن جب جنگ ہو تو دشمن کے آپ چالوں کو گلوریفائی کریں اور آپ ان کے براموس کو اور گلوریفائی ان کریں، کو اور پھر ان کے آپ ترجمان بن جائیں، اور یہ تو شرم کی بات ہے۔ اور پھر یہاں رکے نہیں آفتاب صاحب، ہاں استاد محترم، اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ یہ دونوں کی ملی بھگت ہے، 20 لاکھ فوج ہے دونوں ملکوں کی، تو وہ کسی نواز شریف یا مودی کی گیم کا حصہ بن جائے گی 20 لاکھ فوج؟ یا وہ رافیل لے کے آ جائیں گے اور ہم یہاں سے جیٹ ایم سی لے کے چلے جائیں گے؟ کیونکہ جی میاں نواز شریف صاحب اور مودی صاحب نے پلان کر لیا ہے کہ ایک جنگ کرتے ہیں، شغل مغل لگاتے ہیں، فائدہ کیا ہے دونوں کو ایسے شغل مغل کا؟ اور پھر اچھا، میں تو سچی بات ہے ایک عرصے سے کبھی مطلب اتنے دھیان سے کبھی سنا ہی نہیں آفتاب اقبال صاحب کو، کیونکہ وہ جس لیول کے چھوٹی اٹ دے دانشور نے، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ جو ساری چیزیں سن بھی لیتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، میں اس کی تعریف ہی کرتا ہوں، سننا چاہیے، ہر جو قابل ذکر جرنلسٹ ہے یا میڈیا مین ہے اس کو سن لیں۔ لیکن استاد جی انہوں نے کس چکر چ گئے انہوں نے غداری سکھائی؟ اسے گلا نے جتنے انہاں کو سیکھیا استاد جی، وہ انفرٹینمنٹ دے شو دے بارے کہہ۔ اچھا استاد جی، ایک اور اپنی اصلاح کرو، تانوں خدا دا واسطہ جی، وہ جو حملے کی ایک اطلاع دی تھی انہوں نے، یہ جو ہمارے عطا تارڑ صاحب ہیں کہ آج رات 2 بجے حملہ ہو سکتا ہے، اس کو بھی استاد جی کہہ رہے ہیں کہ لو جی، ادھر جے شنکر کہہ رہے ہیں کہ اسی دسیا سی، اور ادھر عطا تارڑ صاحب پہلے ہی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ عطا تارڑ صاحب کو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے نہیں بتایا، یہ بتایا ہے ان کو مودی کی گورنمنٹ نے کہ ہم حملہ کرنے لگے۔ اچھا، پھر اگر مودی نے عطا تارڑ صاحب کو بتا دیا تھا تو پھر اس رات حملہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں جھوٹا پڑوایا اس نے عطا تارڑ صاحب؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جے شنکر صاحب کا بیان اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملی بھگت۔ اور بھائی، ملی بھگت میں 40 لوگ ادھر سے شہید ہو گئے اور 70 لوگ ادھر مارے گئے، اس کو آپ ملی بھگت کہتے ہیں؟ اور ویسے بھی آفتاب، یہ جو ہے نا، ہم یہ دانشور میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ کوئی اس طرح سے ڈیموکریٹک نہیں ہے جو یہ کہیں کہ فوج کا ایک آئینی رول ہے، یہ کبھی یہ بات نہیں کرتے۔ یہ کرتے نے اے میرا آئی ایس سی چیف تے اے تیرا آئی ایس سی، اے میرا جنرل تے اے تیرا جنرل، اے او نے جڑے فیض امید اور ہم نوا، اور آپ چینل ہوئے نے۔ اور گوہر بٹ صاحب کی سٹوری ہے کہ 85 کروڑ روپیہ دی دیہڑی لا گئے۔ گوہر بٹ صاحب نو جواب دینا، مینوں نہ دیو۔ نہیں، گوہر بٹ تے عالمی لیول دا جرنلسٹ ہے، اودی گل نو رد کیتا جا سکتا ہے؟ مشکل۔ اور ساتھ میں اس نے کام بھی کیا ہے، وہ آپ چینل میں آپ اسے چھڑوا کے لے گئے تھے گوہر بٹ کو، اور گوہر بٹ تے جڑا ہے ہڈ بیتی دس رہے ہیں، وہ تو جگ بیتی دس ہی نہیں رہا، وہ تو آنکھوں دیکھا بتا رہے ہیں کہ بیگ میں پیسے آئے اور کون لے گیا، کس نے بھیجے۔ اچھا جی، پھر وہ آفتاب صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی ان سے اور لینے ہیں، مطلب جڑے ذہنی طور پہ انہوں نے پیسے بنائے تھے نا، ادھر تو تھوڑے جے گھٹ سی، 7-8 کروڑ۔ اچھا، ان میں اب جو دوسرے وہ ہیں کانٹینٹ بولنے والے، ان کا بھی ذکر کرنا ہے یا یہ آفتاب اسپیشل ہے؟ بس یہ آفتاب صاحب کی ایک اور بات کر دیتے ہیں کہ یہ پوری جنگ کو نا انہوں نے اس لیے متنازع بنائے رکھا کہ چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ صحیح نہیں ہے۔ اس حد تک آفتاب صاحب آپ کی بات شاید کسی کو کچھ سمجھ آ جائے، لیکن جب آپ جرنلسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو آپ کے ہر ویلاگ کا موضوع عمران خان صاحب کے فضائل اور ان کے مصائب ہوگا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ترجمان ہیں۔ اگر آپ ایک دن ویلاگ کریں بلوچستان کی صورتحال پہ، دوسرا ویلاگ کریں انٹرنیشنل پالیٹکس پہ، پھر گھوم پھر کے عمران خان کا ذکر آ جائے گا، تو پھر آپ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور جب آپ کا اوسی کی تعریف سے آپ کا ویلاگ شروع ہونا ہے اور اس کے مسائل پہ ختم ہو جانا ہے، تو پھر آپ اس سیاسی جماعت کے ترجمان ہیں، اور رہیں، اللہ کرے آپ وہاں خوش رہیں ان کے ساتھ۔ اور آفتاب، اس سلسلے میں ہم روز ایک جو یہ فروشی ہو رہی ہے، وطن فروشی، اس پہ ہم ایک بھائی صاحب کو ڈسکس کریں گے۔ اب سیکنڈلی، یہ ایک شہباز گل ہے جو کر رہے ہیں، پتہ نہیں امریکہ سے کر رہے ہیں یا کس ملک سے کر رہے ہیں، وہ ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ بعض لوگوں کو تو بڑا دلچسپ لگتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے، اور لاکھوں میں ان کے فالوور ہیں، اور لیکن وہ ان کا، میں نے جو میری ڈومین کی چیزیں ہیں، میوزک ہے، فلم ہے، ڈرامہ ہے، تھیٹر ہے، کلچر ہے، اور سیاست بھی ہے آف کورس، اس میں ان کے جو ہے اعداد و شمار اور سارے ریفرنس جڑے نے وہ فضول ریفرنس ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی کہ اتنے ہم نے مزائل نہیں مارے جنگ میں جتنے ملی نغمے بنائے جا رہے ہیں آئی ایس پی آر کے، اور آئی ایس پی آر کے جو بڑے ترانے ہیں وہ میں نے چیک بھی کر لیے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے، اور ساحر علی بگا کا بھی انٹرویو کیا ہے، اس میں امجد حسین صاحب ان کے والد صاحب بھی
یہ ISPR کی ویب سائٹ کے مطابق 263 ملین جو ہوا ہے ملی ترانہ وہ ہے پاکستان زندہ باد، جو ساحر علی بگا نے گایا، کمپوز کیا، اور میجر عمران کا وہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اس پہ بڑا کرٹیسائز بھی ہوا تھا کہ جی یہ کون سی فلسفی اور وہ یہ کون سی سائنس ہے کہ دشمن جو بچے ہمارے مار رہے ہیں اس کے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو یہ تو خیر علیحدہ بات ہے، لیکن یہ جہاں تک میوزیکل اس کا سکور ہے اور جمالیاتی اس کا سکور ہے اور پسندیدگی کا جو ایک معیار ہے، تو یہ آفتاب 163 ملین اس کا گراس رہا۔ مجھے ماں سے بدلا لینے جانا ہے، مجھے ماں سے بدلا لینے جانا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ بھی، اچھا یہ بگے کے ساحر علی بگا کے بیٹے نے اذان علی بگا نے یہ گایا تھا، اور اس کا 163 ملین میں نے آپ کو بتایا۔ پھر ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، یہ بھی اذان علی نے گایا، اور یہ 63 ملین۔ یہ ہیں 2-3 سال پہلے کی ISPR کے جو باقاعدہ، اور ان دنوں میں کسی نے رضاکارانہ طور پہ کوئی بنا کے کسی بچے نے دے دیا ہم کو، وہ دے دیا، وہ تو مرسوس والا انہوں نے اس کو جو ہے وہ چلا دیا، عذرائے محبت اور وہ اس جذبے کے تحت جو ہے ISPR نے جلا دیا۔ بلکہ ISPR نے کوئی ترانہ اس میر میں- صاحب ایک دن آپ اور میں مذاق میں یہ بات کر رہے تھے کہ ترانے نہیں بن رہے، جی۔ تو میں نے کہا تھا کہ جنہوں نے ترانے بنانے وہ تو ابھی جنگ لڑ رہے ہیں، جب فری ہوں گے تو ترانے بن جائیں گے۔ اچھا وہ تو جو اس دفعہ گانا تو انہوں نے بنائے ہی نہیں ترانے، ہے محمد حسن دی کلا میڈم جو نور جہاں دا سدرا رباب نے خراب کی تھا۔ خراب کیا ہے، اور پھر سارا جٹی نے اس کا ایک سٹینزا جو ہے وہ گایا ہے، وہ ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ نے گایا تھا، اور اس کی جو نادرہ پری چہرہ نادرہ ان پہ وہ فلمایا تھا۔ اور مجھے وہ گانا کانٹینٹ وائز جو ہے بڑا شرارتی سا اور بڑا میں ماں حسن دی کلاشن کو ڈر دینے میں تھو اے عاشق لوگ سچی اکھ میٹا تے ہون گئی فیر کبھی اکھ میٹا تے مارا سارا شہر کلاشن کو کلاشن کو کلاشن کو آتا ہے سب یہ شہباز گل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے امریکہ نے تے کانٹینٹ کر رہے ہیں تو کلا اور 28 سیاستدان نے وہ کیا پہلے الزام تو لگا لینا، مطلب بات تو ان کی کر لیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ISPR اور باجی مریم نے مل کے یہ ترانہ ریلیز کیا اور ٹیکسوں کے پیسے لگا دیے ہیں اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور الحمرہ میں اس کی انوگریشن ہوئی ہے۔ اب اس کی سمری جو ہے وہ آفتاب انور سے سن لیں کہ یہ گانا کس کا ہے، کس نے اس میں پھر بنان المرسوس کا ایک جو اسٹینزا اور ہمارے جنرل صاحب کا وہ ذکر کیا، وہ دسو جی۔ شہباز گل صاحب پہلے تو تہاڈی اطلاع تے لعنت، اور دوسرا تہاڈا میوزک دے بارے جڑا نالج ہے وہ تے لعنت، اور تیسرا جڑے تسی خطبات اتھوں فرما رہے ہو انہاں تے بھی۔ اے گانا سدرا رباب ایک کڑی ہے، فیمیل قوال ہے، انہیں ریڈو کیتا ہے میڈم دا گانا جی دی ہسٹری میر صاحب نے دسی، اور میر صاحب آرکائیو نے میوزک دے والے پاکستان کے۔ اچھا دوسری یہ سائرہ جٹی ہمارے دوست اور آپ کے بھی وہ ناکدہ کوکا والا کیسر صاحب، انہوں نے سائرہ جٹی ایک لڑکی انٹروڈیوس کروائی ہے، فیمیل قوال ہے وہ بھی، انہوں نے ایک سٹینزا اس میں چینج کیا ہے، تیری مودی اسی تیری منجی دیتی ہے ٹھوک تک کلاشن کو، اور یہ گانا وہاں پر کلچرل جو رپورٹرز ہیں ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے، ان کے ایونٹ میں کسی نے گایا ہے سائرہ نے، الحمرہ 2 میں۔ ہاں، نہ گورنمنٹ آف پاکستان کا 1 روپیہ لگا، نہ ISPR کے 2 سارے مفت سنگر آئے ہوتے، سارے یہ جو جرنلسٹ ہیں طاہر بخاری اور ہمارے دوست ٹھاکر صاحب، ٹھاکر صاحب، یہ سب انہوں نے بلائے ہیں اور بلا معاوضہ مفت ہیں، ہے نا؟ اور کوئی گورنمنٹ کے پیسے نہیں لگے، آپ اتنی ٹینشن نہ لیں۔ اور آپ جس طرح سے دونوں ہاتھوں سے آل یوتھ کو لوٹ رہے ہیں، آپ لوٹتے رہیں، ویوز کی شکل میں اور نقد نرین کی شکل میں، آپ بار بار۔ اچھا ایک بات جو ہے
वो मजाक तो एक तरफ रह गया, बहरहाल इनको मैंने टेक ऑन करना है हर व्लॉग में जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे इन पर बड़ा गुस्सा है। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਮੀਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਮੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਖ ਤੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰ ਡਿਜੀਟਲੀ। ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਨਾ। ਅਬਰਾਰ ਲਕਬ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ PSL ਤੇ। ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੰਗੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਭੰਗੜਾ ਕਿੰਗ ਨੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਇਤਨੇ ਫਨਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਨੇ, ਹਾਰਲੇ ਡਿਵਿਲਸਨ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਰੇ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਚੀਫ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੀ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਢਿੱਡ 'ਚ, ਔਰ ਢਿੱਡ ਮੈਂ ਇਹਤਿਆਤਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਾ ਰਿਹਾ। अच्छा और देखो इनको ना, शान किया है। देखो शहबाज गिल साहब, ये सियासी आज़ादी है कि इबरार जो है किसी भी सियासी पार्टी और किसी भी मंशूर से जो है वो टैली करे, वो हिजरत कर जाए। तुसी मामे लगदे हो कि किसी ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਨੇ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਜਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਹਾਂ। मतलब उन्होंने इंसानों को जान दो, आजादी दो। इब्रारुल हक जो है वो आपसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल है और ज्यादा लोग उससे प्यार करते हैं। ओरिजिनल फैन फॉलोइंग है उनकी, सिर्फ यूथियों में नहीं है, पूरा पाकिस्तान प्यार करता है उनको। और आपने तो ये यूथिये घेरे इमरान खान को एक्सप्लाइट करके, और फिर इनको एतराज कहते हैं जी तू घर बह जांदा, ठीक है जे भार तेरे को नहीं सी चुकिया जांदा ते तू घर बह जांदा। शहबाज गिल ते तेरे को भार नहीं सी चुकिया जांदा ते अमरीका अंब लैण गया, इत्थे बह जांदा, लैलपुर बह जांदा, जिथे 40 पिंड ने तेरे। खाने तेरे 40 पिंड। आपने तो एक्टिंग की है डिसेबल होने की और व्हील चेयर पे। तो इस ते गलत इल्जाम लाए ने कि जी मेरे नाल दूसरा काम हो गया, और वो ख्वाहिश ही रह गई इन्हां दी कि मेरे नाल काम हो गया। इत्थे कौन करदा जे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ? मतलब अपना आप दे, ये तो खैर ये जरा भी तू बरार साहब का मैनेजर। शहबाज साहब ने कहा है कभी ये कि इस तरह की बात? इनके बारे में ये बात मशहूर हुई थी ना कि दौरान तफ्तीश इनके साथ कुछ इस तरह का हुआ है। नहीं और नहीं, वो सिर्फ इन्हां दी ख्वाहिश ही है, कुछ नहीं, नहीं। ये ज्यादती है। ये हम जो है वो नहीं कहते ना किसी के लिए, ये हमारी तमन्ना है। और जिसके साथ भी कोई भी अदारा और कोई भी एजेंसी ये इंसानी तहकीक करती है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। बाकी हुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने इस तरह का ड्रामा करने की कोशिश की कि जैसे मेरे साथ ये हुआ है, यानी तासर देने की कोशिश। हाँ कि ये हुआ है। वो कहीं बचपन में कुछ हुआ होगा तो ना क्या भी पाइए किसी ये भी बड़ी बुरी बात है कि इल्जाम लगाना और इस तरह का घटिया इल्जाम। हाँ। तो आप जो वहां बैठ के बाजी मरियम और ये वो एक तो तरदीद लवो कि ਇਹ ਤਰਾਨਾ ਨਾ ESPR ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਠੋਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ और ਸਾਰੇ अभी तक ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ तकलीफ हुई। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਜ਼म्मत ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ मजम्मत कर रहे हैं कि इमरान खान साहब गलत अंदर है, उनको बाहर किया जाए और उसी तरह उन पे कोई भी कानून। सियासी कैदी नहीं होना हाँ चाहिए। कोई भी, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत का एजाज और एजाज रहा है कि उनके दौरे हुकूमत में एक भी सियासी पार्टी नहीं कैदी नहीं था जेल में। और हमारे लीडर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इसी बंद करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। वजीर आजम का किसी कैदी के एसी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर और जो मुझे इतना इन पे गुस्सा है ना, मैं कभी इस टोन और लोकल लहजे में बात नहीं करता, लेकिन गुस्सा इन पे सिर्फ इस बात का है कि हमारी जब यूपी के साथ लड़ाई हो रही है, रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की, उस वक्त है बंदा मरियम नवाज ने जंग छेड़ के बैठा है और कभी तराने ले आ रहा है SPR ਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹੀਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਖ ਗਿੱਲ ਤੇ ਰੱਖੋ और रोज ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੋ। और बड़ा घटिया कंटेंट जे इस बंदे ਦਾ, लेकिन ਇਹਦੀ प्रोडक्शन अच्छी है। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ,
हाँ प्रोडक्शन। अच्छा तो वो उसका जिक्र करें मीर साहब, बस जो ये बंदा- इसको खत्म करें। एक लाइन होगी वो जरा पैसे खा गया इस वीडियो तो उन्होंने अमेरिकियों ने पैसे खा रहे। वो आप बार तो इसका हो गया पूरा, लेकिन करें वो हम, इसमें कहा भी था। अच्छा जो हमने शुरू में बात की थी कि वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन सा तारीख का घटिया किरदार है जो पहले आईएसआई के पैसे खाता रहा और अब अमेरिकियों के पैसे खा रहे, तो वो है डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, वो अंगूठे वाले। ठीक है, हाँ जी। मोहित पीरजादा साहब यहाँ को मैगजीन निकालते थे और गेड़ा देते रहे हमारे सिक्योरिटी के इदारों को कि जी मैं बड़ी जंग लड़ रहा हूँ इंटेलेक्चुअलिज्म से, सिक्योरिटी ਦੇ ਦਾਰੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, और इन्हों के हथे से ज्यादा होंगे। ਕਦੀ ਕਾਮਰਾਨ ਸ਼ਾਦ, ਕਦੀ ਮੋਹਿਤ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ। हाँ, कभी वो एक नाजी शुरू से भी ले ले। अच्छा तो उनसे पैसे खाते रहे मैगजीन के नाम पे। जब अमेरिका गया तो इन्होंने किसी को कहा कि जी इतने मेरी बड़ी दिहाड़ी लग रही है। उन्होंने कहा जी कितों लग रही है? कि यूट्यूब तो कहता नहीं, यूट्यूब तो जेडी लग रही है ना ये यूथियों के होते हैं इवेंट्स, मैं उत्थे जाना तो मेरी ना इमरान खान के नाम से भी मदद कर देना, मतलब डायरेक्ट पाउंड और डॉलर देते हैं मुझे। जैसे सिंगरों को वेले होती है ना, ये तकरीर करता है तो इनू $5 देंदे ने, $2 कई बंदे अपने बूट ते डॉलर रख देंदे ने, चुकन जांदा जे तकरीर छड्ड के, और वो कहंदे ने पिछों नच गया, पिछों तकरीर कर गया, फिर जाता जे, फिर इनू मिल जांदा है। अभी फखर दरानी साहब बड़े ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक किया है कि इन्होंने वहां पे एक मकान खरीद लिया है, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਯੂਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼। ਉੱਥੇ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰ ਅਮੀਰ ਯੂਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ 2-3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ, ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ $10 ਦਾ ਨੋਟ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। लानत है पीरजादे, बल्कि ये पीरजादा भी कोई अच्छी फैमिली का बंदा है। वो मैं इनके बारे में एक है ना, मुझे तो नहीं पता कि क्या हकीकत है क्या सेहत है। इन्होंने अपने वालिद साहब का अंगूठा लगवाया था कि मारते चले तो मैंने दे जो जो नहीं, उसके बाद उनके मरने के बाद ये इल्जाम है, ये हमें ये नहीं हमें तो पता। पहले अंगूठा फरोशी, फिर इमरान फरोशी, फिर वतन फरोशी और अमेरिका फरोशी। एज डॉक्टर मोहित पीरजादा सहाफती सफर, इन पे निगाह रखें और मुख्तलिफ जो व्लॉग हम करेंगे उसमें जो है वो इनका सबका जिक्र होता रहेगा। और आखिर में आपसे इल्तमास कि मीर टाकीज, जिसमें आफ्ताब अनवर और मैं आपसे हम कलाम होते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल शेल ये वो जो भी हैं वो बस दबा दो ताकि कम चल पड़े। सारे $5-5 भी मांग लेंगे जे फंक्शन ओ यार हाँ इन्हों होए ने इन्हें